قریباً 3 صدی تک عیسائیت کی آغوش میں پناہ لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ پھر جب شام اور فلسطین کے عوام کی طرح مشرق یورپ کے عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس لیے اپنی آغوش کشادہ کر دی۔ قیصر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر لیا لیکن ملوکیت کی جبلت نہ بدل سکی۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالو کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے اور اب یہ خدمت کلیسیاؤں کے اکابر اپنے ذمہ داری لے چکے تھے۔ پہلے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے صلیب کو بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ تلوار وہی تھی، صرف نام تبدیل کر دی گئی تھی۔ عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی، یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا۔ لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابتدا میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک الدنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے انگنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسید سمجھ کر ان کا پیچھا کرتے، کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سردی میں ٹھٹھرنے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے، لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالہ کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈنڈورا پیٹتے۔ غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے اسی قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا اس کی قبر پر عظیم شان خانقاہیں تعمیر کر ڈالتے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا ایک اہم ترین جز بن گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تہی دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈال لیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد و تحسین حاصل کرتے، اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیریں اور توق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔ ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا، جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہو گئے۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسیا کے احصار بن گئیں اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسیا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھی۔ خانقاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان سلیست پردہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے، اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ غرض خانقاہیں وہ بھٹیاں تھیں جن کی آنچ پر روح کو جسم کی علائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔
عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے علائم و مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پیشمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلسیہ کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا۔ ہر نئے راہب کی نگرانی 2 تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی، یہ دن رات اس پر پہرا دیتے تھے۔ کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرے داروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھونا یا نہانا جسمانی خواہشوں میں شامل تھے، اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ اور متعفن رکھنا اور میلے کچیلے بدبودار چیتڑوں میں ملبوس یا ننگا رہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی، چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرست و توانا راہب کی ایک ٹانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی۔ خانقاہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی سزا 100 درے تھی۔ دنیا کی کسی شے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا میری قمیض ہے تو اسے اس جرم کی پاداش میں 6 کوڑے رسید کیے جاتے تھے۔ خانقاہوں کے مکینوں کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنی پڑتی تھی۔ ان گنت جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے بعد نیند ان کے لیے کسی راحت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روحوں کے محافظ جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی علائشیں غالب نہ آ جائیں۔ ان بد نصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی ان گنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ خیالی گناہوں کو کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے، بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے، بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی ادوار میں یہ خانقاہیں عام طور پر صرف ان مفلوق الحال لوگوں سے آباد ہوتی تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن یہ جب رہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا، اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لیتے تھے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت نے رہبانیت کی توقیر میں اور اضافہ کر دیا اور خانقاہوں کے بشپ اپنی عوام کی بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے اسے نجات کے راستے سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریریں اس قدر پرجوش اور مؤثر ہوتی کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی تھیں۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنا اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی ہے، اسی طرح عام راہب با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف ان آزمودہ کار راہبوں کو شریک کرتا تھا
جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخرو ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کمی نہ تھی۔ لوگ یہاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ توہم پرستی اور اذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے تنگ تاریک راستوں کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا۔